خود جائزہ لیجیے کہ پچھلے 3 سال سے معاملات کیسے چل رہے ہیں اور کس طرح معاشی نظام بیٹھ سا گیا ہے۔ ایک عام دکاندار سے لے کر ایک بڑی کاروباری شخصیت تک سب ہی مسائل کا شکار ہے۔ یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ عام پاکستانی کو تاثریہ دیا گیا ہے کہ بھئی یہاں چور بازاری ہے اور ہم نے چور بازاری کا راستہ روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے ہیں، FBI کو اختیارات دیے ہیں، اینٹی کرپشن یونٹس کو فعال کیا اور اس حوالے سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو انتہائی اہم ہے کہ ایک مزدور، دکاندار، چھوٹا کاروباری، اوسط درجے کا کاروباری معاملات سے اپنی گزر بسر کرنے والا اس پوری صورتحال سے انتہائی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ آپ کو ایک بڑی کمپنی کی مثال دیتا ہوں جہاں کم و بیش پچھلے 3 سال سے ملازمین کو وہ بونس اور تنخواہ میں اضافہ یعنی انکریمنٹ نہیں دیا گیا جو اس کمپنی کے قیام سے آج تک روایت رہی ہے۔ اب بظاہر کنزیومر کورٹ موجود ہیں، لیبر کورٹس موجود ہیں، اس جیسے دیگر فارمز بھی موجود ہیں۔ یہاں عام صارف یا مزدور ملازم اپنے حقوق کے لیے رابطہ کر سکتا ہے۔ تھوڑی تحقیق خود بھی کیجیے تو حقیقت یہی سامنے آئے گی کہ اپنے استحصال کے باوجود عام مزدور یا ملازمین اپنے مالکان کے خلاف جانے کو تیار نہیں کہ عدالتی کارروائی میں جو وقت صرف ہوگا تو لگی بندھی آمدن بھی جائے گی، لہٰذا وہ بونس نہ ملنا یا تنخواہ میں سالانہ اضافہ نہ ملنے کی وجہ سے کسی محاذ ذرائع کے بجائے جو مل رہا ہے اس پر مجبوری میں شاکر ہیں کہ چلو کچھ مل تو رہا ہے۔ عام صارف کے لیے صورتحال ایسی ہے کہ آپ اپنے گھر کا ماہانہ راشن بل اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو اس راشن بل میں ہر مہینے چند سو روپے کا اضافہ یقینی طور پر نظر آئے گا، اور یہ اضافہ اتنا ہے کہ بآسانی فرق نظر آ جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال چھوٹے کاروباری افراد کے لیے ہے۔ ایک صاحب اس بات سے نالاں ہیں کہ ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے مناسب منافع کمانے میں بھی مشکلات درپیش ہیں۔ زراعت کے پیشے سے وابستہ افراد کی بھی یہی شکایات ہیں۔ کھیت سے منڈی تک سبزی لے جانے والے کیریج ڈرائیور بھی جب زیادہ کرایہ وصول کرتے ہیں تو کسان شاکی دکھائی دیتے ہیں، لیکن کیریج ڈرائیور اس بات سے نالاں ہے کہ ایک تو ان کو منڈی تک لے جاتے ہوئے راستے میں نذرانے کی مشکلات ہیں، تو دوسری جانب پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں نے کسر پوری کر دی ہے۔ وہ کریں تو کیا کریں؟ صحت کا شعبہ دیکھ لیجیے، آپ کس ہنگامی صحت کے مسئلے سے دوچار ہیں تو آپ کو اسپتال کے معاملات کے لیے لگ پتہ جاتا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے پہلے ہی کرونا کی وجہ سے ادموئے ہوئے والدین مزید پریشانی کا شکار ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز میں نہ تو فیس کا کوئی معیار مقرر ہے اور نہ ہی سرکاری اسکولوں کی حالت زار ایسی ہو سکی ہے کہ وہاں لوگ بچے پڑھا سکیں۔ ملازمت پیشہ افراد ہر گزرتے دن کے ساتھ معاشی مشکلات کے باعث نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ سفید پوشی کا بھرم برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بڑے کاروباری حضرات کے لیے ہر کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی ایمرجنسی اسکیم کی طرز پر جاں خلاصی کی سبیل کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کر پائیں۔ معیشت، زراعت، صنعت، حرفت، تعلیم، صحت، تعمیرات، شاہراہ، توانائی، سیاحت، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، ہوا بازی وغیرہ، یا ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا شعبہ بھی دکھا دیجیے جس میں سرکار تبدیلی کے نام پر ووٹ لینے کے بعد کوئی تبدیلی ایسی لا سکی ہو جس کے بارے میں کہا جا سکے ہاں یہ کام پچھلی حکومتیں نہیں کر پائیں۔ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر تو ایک تانا بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا انتخابی وعدہ بتائیے جو تبدیلی سرکار پورا کرنے میں کامیاب ہوئی ہو۔ کیا انتخابی اصلاحات ہو گئیں؟ کیا اراکین اسمبلی جواب دہ ہو گئے؟ کیا وزیر اعظم خود جواب دہ ہوئے؟ کیا صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پہلے سے زیادہ ہوئی؟ کیا وفاق نے اپنا کردار باحسن انجام دیا؟ کیا اداروں کے درمیان کشمکش کی فضا بہتر ہوئی؟ کیا لوٹی گئی دولت ملک واپس آ سکی؟ کیا کرپشن پر کسی کو الٹا لٹکا دیا گیا؟ کیا سول نافرمانی کا درس دینے والے بجلی کی قیمتیں کم کر پائے؟ کیا وسائل سے مالا مال پاکستان کی معیشت آج اپنے پیروں پر کھڑی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہو سکا تو پھر اس وقت بھی دیوانے کی بھڑکیں یہی تھیں کہ آپ وہ دعوے نہ کریں جو پورے نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک تیسرے آپشن کے طور پر سامنے آئے، لیکن آپ پچھلوں سے بہتر بن جائیں کہ ایسے وعدہ کریں جو آپ پورا کر سکیں۔ لیکن نہ جی، ہمیں تو صرف اقتدار چاہیے تھا، جیسا بھی ملا بس مل گیا۔ ہم
چین ماڈل بنانے نکلے تھے، ایران جیسا انقلاب لانا تھا، ترکی جیسا طرز حکومت ہمارا آئیڈیل بنا، اور اب ہم چوں چوں کا مربع بنے بیٹھے ہیں۔ اور اب اگر یہ سب ناکامیاں جھولی میں ڈالے اعتماد کا ووٹ لینے کا نعرہ لگایا ہے تو مجھ جیسا طالب علم تو یہی سوچے گا کہ اعتماد کا ووٹ بالفرض نہ مل پایا تو آپ اس کے پیچھے چھپ کر سیاسی شہید بننے کا ناٹک کریں گے، اور اگر آپ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو بھی اسے آپ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کریں گے۔ دونوں صورتوں میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک محفوظ راستہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور جس طرح کا پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ ہے انہیں بآسانی یہ محفوظ راستہ مل جائے گا، کیونکہ جو حالات ہیں ان میں سے کوئی عقل کا اندھا ہی عدم اعتماد کے راستے اقتدار سنبھالنا چاہے گا اپنی مرضی سے۔